شامل عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے سلسلے میں جو ارشاد امت کے سامنے رکھے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ بعض ارشادات، بعض حدیثیں تو وہ ہیں کہ جس میں امت کے عقیدے کو صحیح کیا گیا ہے۔ بیماری کے سلسلے میں امت کا عقیدہ بگڑ سکتا تھا، یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جس میں انسان کا عقیدہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی مجلس میں بھی بتایا، دو موقعوں پر انسان عقیدے میں بھی اپ ڈاؤن ہوتا ہے۔ وہ ان میں سے ایک موقع غمی کا ہے اور ایک موقع خوشی کا ہے، اس لیے کہ ان دونوں موقعوں پر جذبات اپنے محل پر اور مقام پر نہیں رہتے، تو جہاں جذبات بدلے ممکن ہے عقیدہ بھی آگے پیچھے ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات وہ ہیں جس میں بیماری کے وقت مسلمان کا عقیدہ آگے پیچھے نہ ہو پائے، اس کے لیے آپ نے اصلاح فرمائی ہے۔ اور دوسرے ارشادات بیماری کے سلسلے میں وہ ہیں جس میں آپ نے دوائیاں بتائی کہ اس بیماری میں یہ کھاؤ گے تو اچھا ہو جائے گا، شفا یاب ہو جاؤ گے۔ انشاءاللہ اس کو آگے ذکر کیا جائے گا۔ پچھلی مجلس میں نے آپ کے سامنے ایک ٹکڑا مختصر سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا رکھا تھا۔ ویسے حدیث بہت مختصر ہے، لیکن ہمارے عقیدے کو بیلنس کرنے کے لیے، درستگی پر قائم رکھنے کے لیے بہت بڑا ٹکڑا ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری پیدا کی اس کے لیے شفا اور اس کے لیے دوا ضرور پیدا کی۔ حدیث شریف میں دو ٹکڑے ہیں۔ پہلا ٹکڑا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری اتاری، اور دوسرا ٹکڑا یہ ہے کہ اس بیماری کی دوا بھی اتاری۔ بیماری اتاری اللہ نے، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے رکھا، اس میں آپ امتیوں کے ذہن میں یہ بٹھانا چاہتے تھے کہ امت مسلمہ جیسے بھلائیاں اور اچھائی اللہ کی طرف منسوب کرتی ہے، ویسے برائی آتی ہے، بیماری آتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے، مسلمان اس میں ماننے والا ہوتا ہے۔ یہ عقیدے کی اصلاح تھی۔ میں نے جیسا کہ بتایا، اس وقت بھی دنیا کے اندر بہت سے لوگ وہ ہیں جیسے مجوس اور پارسی لوگ ہیں، وہ اچھائی ایک بھگوان کی طرف منسوب کرتے ہیں اور برائی دوسرے بھگوان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ آج سائنس کا بہت غلغلہ ہے، پوری دنیا کے اندر سائنس کی، ٹیکنالوجی کی مختلف کھوجیں اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہماری آنکھیں بھی اب اس کی چمک دمک سے خیرہ ہونے لگی۔ سائنس کے فائدے بھی بہت ہیں، اس نے دنیا والوں کو بہت راحت اور آسانیوں کے سامان پیدا کیے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی آیا کہ سائنس کے ساتھ ساتھ ناستک پنا چلا آیا۔ ہماری نگاہیں اب اسباب ہی پر ہیں، مشین ہی سب کرتا ہے۔ سائنس کی ٹیکنالوجی سے جو چیزیں بنائی گئی ہے وہی ہمارا سارا کام کاج کرتی ہے، اللہ سے ہماری نگاہیں اٹھ گئی۔ بہت سے لوگوں نے، میں آپ کو سچ بتاؤں، سائنس میں گھس کر رچ بس کر اپنا ایمان کھو دیا، اس لیے کہ سائنس صرف اسباب کو بتاتی ہے، اسباب کے پیدا کرنے والے کو سائنس کبھی نہیں بتاتی۔ بلکہ مجھے تو کہنے دیجئے، ان کا مشن ہے کہ وہ رب سے ہٹا کر اسباب کے ساتھ بندوں کو جوڑ دیں، باقاعدہ اس کی مہم چلتی ہے۔ چنانچہ جو لوگ صرف سائنس پڑھے ہوئے ہیں، جن کو دین کے نام کی بھنک نہیں لگی، ایسے چند نوجوان گریجویٹ لوگوں کے پاس آپ بیٹھیں گے اور اگر روحانیت کی بات کریں گے اور یہ کہیں گے کہ بیماری کے پیچھے تاثیر پیدا کرنے والی ایک دوسری ذات ہے، تو ان کو بڑا تعجب ہوگا اور ممکن ہے وہ آپ کی ہنسی اڑائے کہ کیسی بات کر رہا ہے۔ یہ سائنس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ مسلمانوں کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم، سائنس کی تعلیم حاصل کریں تو دین کی تعلیم بھی ساتھ میں رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ سائنس کی وجہ سے جو 19-20 ہو گیا ہوگا وہ دین کی تعلیم بیلنس کر لے گی اس کا، اور جو صرف دنیاوی تعلیم پڑھتے ہیں، صرف سائنس کی تعلیم پڑھتے ہیں، وہ ایک ہی کان سے سنتے ہیں،
ہماری گجراتی میں جس کو کہتے ہیں ایک ہی نس چلتی ہے، صرف دوسری نس چلتی ہی نہیں. جب پڑھائی اور دینی تعلیم نہیں حاصل کی ہوگی تو یہ برے عقیدے کی اصلاح کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی. آج دنیا کی ہر چیز میں حفاظت کے لیے ہم سامان لگاتے ہیں، کوئی نہ کوئی جو ہے، جیسے موبائل نیٹ وغیرہ کے اندر لوگ آج سافٹ ویئر ڈلواتے ہیں وائرس سے بچاؤ حاصل کرنے کے لیے، اس کا مستقل پروگرام ہوتا ہے. تو وہ پروگرام اس لیے ڈلوایا جاتا ہے کہ وائرس سے حفاظت ہو. تو آج ہماری وائرس سے حفاظت دینی تعلیم کے اندر ہے. بہت غلط سوچ رہے ہیں وہ ماں باپ جو صرف دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں اپنے بچوں کو اور مکتب کی تعلیم کو کچھ نہیں سمجھتے، کوڑا رکھتے ہیں. ان حضرات نے اپنے بچوں پر بڑا ظلم کیا کہ صرف دنیاوی گندی تعلیم تو دی، لیکن اس کی اصلاح کے لیے وہاں جو خراب چیزیں تھیں اس کو نکالنے کے لیے جو دینی تعلیم کی ضرورت تھی اس سے اپنے بچوں کو کوڑا رکھا. میرے بھائیوں، میں اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج سائنس کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ بیماری بھی اللہ اتارتا ہے، یہ بہت بڑا مینار نور ہے، ہمارے لیے رہنمائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے سائنس کہتا ہے کہ وائرس ہی بیماری پھیلاتا ہے، اسی لیے چیپ ان کے یہاں بہت ہے، ایک کا چیپ دوسرے کو لگ جاوے گا. وہ اللہ کو بھول کر صرف وائرس کو سامنے رکھتے ہیں. اور آج بہت سے مسلمانوں کا ذہن بھی ایسے بن چکا ہے کہ وائرس ہی سب کرتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کی نگاہیں اٹھ چکی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر دستک فرمائی اور یہ فرمایا کہ انزل اللہ داء، اللہ نے بیماری اتاری ہے. وائرس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کسی کو بیمار کر سکے؟ وہ ساری مخلوق میں سب سے کمزور ترین، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا وائرس کی مجال نہیں کہ وہ کسی کو بیمار کر سکے. مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے. تو ٹکڑا بہت چھوٹا سا ہے، لیکن آج کے اس گندے اور پرفتن زمانے میں اور عقیدے کو خراب کرنے والے زمانے میں اتنا ٹکڑا اگر کوئی اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لے، بیماری بھی اللہ نے اتاری ہے انشاءاللہ، کبھی یہ راہ سے بھٹکے گا نہیں. کتنا چھوٹا سا ٹکڑا ہے. آپ نے فرمایا انزل اللہ داء، بیماری اللہ نے اتاری. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ اس طرح کی ذہنیت لوگوں کی بنی ہوئی تھی. عرب میں جو جاہلیت کے دور میں بدو تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے، بلکہ شہر میں رہنے والے لوگوں کا بھی ایک ماننا تھا کہ یہ وائرس اور جنتو ہی بیماری پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہی نہیں تھے. چنانچہ وائرس سے ایسے ڈرتے تھے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے میں ان کے اس ذہنیت کی اصلاح فرمائی. آپ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا، اتنا چھوٹا سا فرمایا، لا عدوہ، چیپ لگنا کوئی چیز نہیں ہے. ایک انسان کا وائرس دوسرے انسان میں جا کر اس میں بیماری پیدا کرے بذات خود، آپ نے اتنے سے ٹکڑے کے اندر اصلاح فرما دی. لا عدوہ، چیپ لگنا کوئی چیز اسلام میں ہے ہی نہیں. اب واقعی کیا ایک مریض جس کو کوئی بیماری ہو، وبائی بیماری ہو، وہ دوسرے کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو واقعی چیپ نہیں لگتا یا لگتا ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء کی، محققین کی ایک جماعت تو فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرما دیا کہ چیپ لگتا ہی نہیں، اس لیے ان کا ماننا یہی ہو گیا کہ چیپ کوئی چیز نہیں ہے. آپ بیمار کے ساتھ چاہے وبائی بیماری والے کے ساتھ بیٹھو، اس میں بیماری لگے گی تو اللہ کے حکم سے لگے گی، چیپ سے کبھی نہیں لگ سکتی. اگرچہ دوسرے ایک جماعت محققین علماء کی یہ بھی فرماتی ہے کہ نہیں، ایک انسان کا وائرس دوسرے انسان کے اندر جا کر اللہ کے حکم سے بیماری پیدا کر سکتا ہے، یعنی چیپ کی حقیقت ہے، مگر برائی اس چیز میں ہے کہ وائرس کی طرف ہم اس کی نسبت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ چیپ لگنا کوئی چیز نہیں، اس میں آپ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ وائرس سے چیپ نہیں لگتا. ہاں، وائرس جاتا ہے لیکن اس کو اللہ کا حکم آوے تو وہ اثر کرتا ہے، اس کے بغیر وہ اثر نہیں کر سکتا. علماء کی ایک جماعت یہ فرماتی ہے اور بہت سے حضرات نے اس قول کو لیا بھی ہے کہ بھائی چیپ لگتا ہے ایک سے دوسرے کو، لیکن وائرس نہیں لگاتا، اللہ کے فیصلے سے لگا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ چیپ کوئی چیز نہیں، وہ جاہلیت کا ایک برا عقیدہ توڑنے کے لیے. چنانچہ ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، ہمارے اونٹ جب جنگل میں رہتے ہیں تو بہت صحت مند رہتے ہیں، ان کو کوئی کھجلی وجلی نہیں ہوتی، جیسے ہرنی
کے اوپر جو چمڑی ہوتی ہے وہ کتنی سافٹ ہوتی ہے، کتنی صاف شفاف ہوتی ہے. ایسی چمڑی والے ہمارے اونٹ رہتے ہیں، جنگل میں رہتے ہیں سب. لیکن ہماری بستی میں آتے ہیں اور بستی میں کسی ایک اونٹ کو کھجلی ہو گئی ہو اور اس کے ساتھ یہ اچھے اونٹ بھی ملتے ہیں تو ان کو بھی بیماری لگ جاتی ہے. یہ جاہلیت کا ایک خاص قسم کا نظریہ تھا کہ اس اونٹ کے وائرس اس کو لگے اور اس کی کھجلی اس پر، اس کی کھجلی اس پر، اور اس طرح 100 اونٹ اس سے جو ہے خارج زدہ ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی اصلاح فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اچھا پہلے اونٹ کو کس نے چیپ لگایا؟ آپ نے صرف اتنا ہی فرمایا فمن اجرب الاول، پہلے کو کس نے چیپ لگایا؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی میں بیماری پیدا کرنے کے لیے پہلے اونٹ کے وائرس کا محتاج ہو تو وہاں وائرس آئے کہاں سے؟ وہ اللہ نے ہی بھیجے. تو جو اللہ پہلے اونٹ پر بھیج سکتا ہے وہ دوسرے پر، تیسرے پر اور 100ویں پر کیوں نہیں بھیج سکتا؟ یہ در حقیقت جاہلیت میں جو ایک بری سوچ تھی اس کی اصلاح کرنی تھی کہ وائرس بذات خود چیپ نہیں لگاتا، اللہ کا حکم جب تک نہ ہو اس وقت تک یہ وائرس کچھ نہیں کر سکتا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا ما انزل اللہ داء، اصل ٹکڑا یوں ہے ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء. اللہ ہی نے بیماری بھی اتاری ہے. آج ہمارے دل و دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے. میڈیا میں، سوشل میڈیا کے اندر، آپسی چرچاؤں میں ہم سب لوگ ایک ہی بات سنتے ہیں، کورونا وائرس، کورونا وائرس. لیکن کورونا وائرس کے خالق کی بات کوئی نہیں کرتا، اس کے پیدا کرنے کی والے کی بات کوئی نہیں کرتا. ارے اس کو پیدا کیا ہے اللہ نے، اگر وہ چاہے گا تو اثر کرے گا. یہ بہت بنیادی ضرورت ہے اور اس عقیدے کی اصلاح ہمارے لیے آج کے زمانے میں ویسی ہی ضروری ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت میں ان بدوؤں کی اصلاح فرمائی تھی. میں اگر آپ کو ایک قدم آگے بڑھ کر یوں کہوں کہ جاہلیت کا زمانہ واپس لوٹ آیا ہے. آج لوگ بہت پڑھے لکھے اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن وہی جاہلیت عود کر آئی ہے، لوٹ آئی ہے جو پچھلے دنوں کے اندر. پچھلے دنوں لوگ ننگے پھرتے تھے، کعبہ کا طواف جو ہے ننگے کرتے تھے. آج کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن ننگے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے پیشین گوئی فرماتی تھی کہ رب کاسیات عاریات، بہت سی عورتیں آخری زمانے میں ایسی ہوگی کپڑا پہنے ہوئے ہوگی لیکن ننگی ہوگی. اتنا چست کپڑا کہ نہ پہنتی تو جیسے سب کچھ دکھائی دیتا، چست پہننے کی وجہ سے سارا شیپ اور سب چیزیں دکھائی دیتی. اسلام کہتا ہے یہ کپڑا پہنے ہوئے ہونے کے باوجود ننگی عورت ہے، یا ایسا لباس پہنے ہوئے ہے کہ اوپر سے اندر کا سب دکھتا ہے، اتنا باریک لباس ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سچ آج سے پہلے فرمایا تھا 1400 سال پہلے کہ وہی جاہلیت کا دور عود کرانے والا ہے، لوٹ کر آنے والا ہے اور کپڑا پہننے کے باوجود بھی لوگ ننگے ہوں گے. اور ساری ہی چیزوں کے اندر آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے، جو زمانے جاہلیت کے اندر برائیاں تھیں وہ آج بھی ہو چکی ہیں. زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی آدمی زناخور ہوتا، زناکار ہوتا تو جتنا بڑا زناکار وہ اپنے گھر کے اوپر اتنا بڑا جھنڈا لٹکاتا تھا، لوگوں میں ایک برائی کا اعلان کرنے کے لیے کہ میں سب سے بڑا زناکار ہوں. آج دنیا کے اندر اس پر مستقل فخر کیا جاتا ہے. اور آپ نے شاید پڑھا ہوگا اخبار میں سال میں ایک مرتبہ یہ رپورٹ چھپتی ہے کہ سب سے بڑا سیکسی کون. آپ کو بھی معلوم ہوگا مستقل اس کا سروے ہوتا ہے کہ سب سے بڑا، اور اس کو نمبر دیا جاتا ہے اور اخبار میں باقاعدہ یہ چیز چھپتی ہے. برائیوں پر فخر کرنا یہ زمانے جاہلیت کی بات تھی. آج کے اس پڑھے لکھے دور کے اندر بھی ہو بہو وہی چیز ہمارے درمیان میں عود کر آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اصلاح فرمائی تھی ان لوگوں کی کہ وائرس کچھ نہیں کرتا. آج بھی وہی ہو رہا ہے. دنیا کہتی ہے کہ وائرس ہی چیپ پھیلاتا ہے. چنانچہ مسلمان بھی کتنی مرتبہ وائرس سے اتنا ڈرتا ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے. کبھی اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھانے کی اسے کورونا کے دنوں میں توفیق نہیں ہوئی. ہاں ڈسٹنس بہت رکھا ہے، ماسک خوب پہنا ہے اور سب احتیاطات بڑی کی ہیں، لیکن بھول گیا ہے تو اپنے رب کو. یہ وہی جاہلیت ہے. اور آپ اسی کی اصلاح فرمانا چاہتے تھے کہ کیا حیثیت ہے جنتوؤں کی، وائرسوں کی، کیٹاڑوؤں کی؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ اس کا بھی خالق ہے اور ہمارا بھی خالق ہے. وہ جب تک حکم نہیں کرتا اس وقت تک وائرس کچھ نہیں کر سکتے. بہرحال ہم لوگوں کو یہ ٹکڑا ہمارے دلوں میں بٹھائے رکھنا چاہیے. ہاں بعض ادب کے موقعوں کے اوپر ایسی نسبت بعض مرتبہ کر دی جاتی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں سے کہا تھا کہ یہ تمہارے بت جو ہیں وہ سب کے سب میرے دشمن ہیں، میرا دوست تو ایک ہی ہے رب العالمین. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين.
جس نے مجھے پیدا کیا اور سیدھا راستہ دکھلایا، والذی هو یطعمنی ویسقین، اسی نے مجھ کو کھلایا بھی اور اسی نے مجھ کو پلایا بھی۔ پھر آگے حضرت ابراہیم جو بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں وہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء نے فرمایا ہے کہ سب چیزوں میں نسبت اللہ کی طرف کی، اس نے پیدا کیا، اس نے راستہ دکھلایا اور اسی نے جو ہے کھانا کھلایا، اسی نے پینا دیا، لیکن بیماری کی بات آئی تو اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ، میں بیمار ہوا، جبکہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ غایت درجہ ادب کی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب ادب کا موقع ہو تو اس وقت کی اچھی چیزوں کی نسبت کی جائے اور غلطی کی نسبت اپنی طرف کی جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو مرض لاحق ہوتا ہے بے تحاشا کھانے اور اپنی حد سے آگے کا کھانے کی وجہ سے، تو اس میں سبب انسان خود ہی بنتا ہے۔ اس لیے اس موقع کے اوپر اپنی طرف اللہ جیسے ہمارا پیدا کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کو اللہ نے پیدا کیا، ویسے کتے کو، سور کو، سب چیزوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، مگر جب تعریف کا موقع آئے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا کرنے والا، انسان کا پیدا کرنے والا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کتے اور خنزیر کا پیدا کرنے والا، کیونکہ تعریف کا موقع اور ہوا کرتا ہے۔ تو انبیاء بہت زیادہ ادب لیے ہوئے تھے، وہ ایسے موقعوں کے اوپر بھی تول تول کر اور پھونک پھونک کر بولا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ آپ کو میں سنا چکا حضرت ایوب بڑی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کہا کہ اللہ شیطان نے مجھ کو یہ بیماری آ لگا دی اور شیطان کی وجہ سے مجھ کو جو ہے یہ تھکن ہوئی ہے۔ تو علماء وہاں بھی یہی فرماتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میری کسی غلطی کی وجہ سے شیطان نے مجھ سے گناہ کروایا اور اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے یہ سزا کے طور پر مجھ کو بیماری دی ہے، اس معنی کر وہ شیطان کی طرف نسبت کرتے تھے۔ باقی شیطان نے بیماری دی یہ ہرگز یہاں مطلب نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو خلاصے کے طور پر کہوں گا ایک بات دل میں بٹھا لو، وائرس کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، بیماری بھی اللہ اتارتا ہے جیسے شفا اللہ اتارتا ہے۔